رحمة للذين آمنوا اليهود. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور پوری قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، پوری قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، آقا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ
احمد مختار رسولہ نے تاجدار شافع روز شمار احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام حضرات برادران اسلام، دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد فیضان مصطفیٰ بلال آباد کے اندر نماز جمعہ تے حاضر ہونے والے میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے جمعہ میں نے تساں آباب نے سامنے اور کچھ آباب نے ڈیمانڈ تے یہ وعدہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ اگر زندگی وفا کی تھی تو اس جمعہ تے میں تواڈے سامنے مسلماناں سب تو پہلے قبلہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین نال ساڈی محبت اور دہشت گرد ملک اسرائیل نال ساڈی نفرت، اس حوالے نال میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرنا۔ میرا رب اساں سارے مل کے اسلام نال سچی تے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ ماہ ربیع الثانی شریف شروع ہو گیا، ربیع الاول شریف اساں جمعے تے نبی نبی نے نعرہ لایا، اور ربیع الثانی شریف نہ مہینہ آ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اساں حضور غوث پاک نہ ذکر پاک کرنا۔ حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید وچوں دو جگہ تو میں قرآن کریم دیا آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ انہی روشنی اندر چند لمحات میں کچھ گلاں عرض کرنے کی کوشش کرنا۔ تسی اب آپ ذرا بیدار ہو کے اپنے محبت کا ثبوت دینا۔ میں دعا کرنا اللہ ما صحیح بیان کرنی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سن سنا کے ساڈے دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دو شادیاں کی دیا۔ کتنی ہیں جی؟ دو شادیاں کی دیا۔ ایک شادی آپ کی بیوی انہوں کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری آپ نے بیوی جنہ کا نام ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سارہ وچوں اللہ نے آپ نو ایک پتر عطا فرمایا، انہوں کا نام ہے حضرت اسحاق۔ کہ نام ہے حضرت، سمجھ آ نہیں پئی نا؟ شاید تھوڑا مزاج ہوئے بھائی میں سر گھٹ ایسا، لیکن کچھ اپنی گلاں صحیح دسن کی کوشش کرنا۔ ذرا توجہ نال سنے تے جا کے گلاں سنے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بیوی کا نام ہے حضرت سارہ، انہاں وچوں پیدا ہوئے حضرت اسحاق، اور دوسری آپ کی بیوی حضرت بائی ہاجرہ، انہاں وچوں پیدا ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت اسحاق وچوں پیدا ہوئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے نبی حضرت یعقوب
اللہ 12 پتر عطا فرمائے. کتنے پتر؟ سارے بولو کتنے؟ 12 پتر عطا فرمائے. ان 12 وچوں ایک او پتر ہے کہ کائنات میں جنہاں دا حسن بڑا مشہور ہے. انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. انہاں 12 پتراں وچوں حضرت یعقوب نے ایک پتر دا نام ہے یہودا. علماء نے کیا کہ انہاں تو انہیں یہودیاں دی نسل چلی, انہاں وچوں انہیں نسل جاری ہوئی. اور میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, آج تک اسلام جتنا خطرہ, جتنا نقصان یہودیاں پہنچایا, اتنا باقی کسے نہیں پہنچایا. قرآن کریم اندر انہیں یہودیاں کے چالا, انہوں نے پراپیگنڈے, کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ میں مختلف بہرائی جو تھوڑے جی ٹائم اندر انہیں یہودیاں کی اصل شکل دسنا چاہنا, اور آخر تے انشاءاللہ فلسطین نال اور مسجد اقصی دی فضیلت اور فلسطین نال جڑی محبت ہے وہ دسنا چاہنا. قرآن کریم نے الفاظاً فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. 6ویں پارے کا آخری صفحہ جو میں پڑھ رہا ہوں, فرمایا لوگو مومن نے سب تو بڑے جڑے دشمن ہیں نا ان کونن یہودی. بولو کونن, سارے بولو کونن یہودی. اور اے وہ لوگ ہیں جنہاں نے بارے وچ میرے رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. فرمایا اے ایمان والو, اے یہودی تے عیسائی کدی تواڈے سنگی نہیں بن سکدے, کدی تواڈے دوست نہیں بن سکدے. بعضهم اولیاء بعض, اے آپس وچ ایک دوسرے دے سنگی تے بن ویسن, لیکن کدی مسلماناں دے دوست نہیں بن سکتا. یہ سب تھوڑی ایکو کم کر دو, آواز سنو, سمجھ آ رہی نہیں میری گل؟ تو آڈے کدی سنگی نہیں بن سکتے, لیکن آپس میں یہ سنگی بن ویسن. اس واسطے علماء نے یہی گل لکھی ہے کہ سب تو زیادہ اسلام نقصان پہنچایا تو یہودیاں پہنچایا. جرمنی نے ایک بادشاہ گزریا جس کا نام ہے ہٹلر. ہٹلر جس وقت انہاں یہودیاں ختم کرنے کی کوشش کی تھی نا, تے اس آخر تے آ کے چند یہودی چھوڑ دیتے. اس کو تو کسی بندے پوچھا تو اتنا بڑا جے انہاں تے حملہ کیتا کہ چند یہودی چھوڑے کیوں نہیں؟ ہٹلر جڑا جواب دیتا وہ سنو, تاریخ پڑھنا لوگ بیٹھے ہو. ہٹلر آقا میں دسنا چاہنا جڑے چند یہودی چھوڑے نا, تسی بھی دیکھ لو کہ یہ کتنی خطرناک قوم ہے. سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ کتنی خطرناک قوم ہے, کتنا انہاں اسلام تو انہاں نو نقصان پہنچایا. بلکہ میرے بھائی پاکستان بنان والا او بندہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہیں جڑی گل لکھی سنو. قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھیا لوگو یہ جڑی یہودی قوم ہے نا, یہ حضور نے امت وچ ایک چھرا دھوپیا گیا, چھرے دی مثال رکھی گئی. اتنے خطرناک لوگ ہیں. اس واسطے احباب گرامی آؤ مختصر وقت اندر میں دسنا چاہنا کہ انہیں یہودیوں نے چالا کیول انہیں اسلام نقصان پہنچایا کس طرح. دوستان محترم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں توجہ نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے لاڈلے پیغمبرن, اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ پیغمبرن. آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور وچ ایک فرعون آیا. فرعون نے جدوں پتہ چلیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ پیدا ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر جیڑا آ کے میری بادشاہی ختم کر دے سی, کیونکہ فرعون خدائی دعویٰ کیتا ہے, اسا خطرہ لگ گیا کہ بچہ پیدا ہو گیا جیڑا آ کے اسلام نقصان پہنچے سی, اور جڑا وہ بچہ پیدا ہویا
اس فرعون آکھن لگا کہ میرے واسطے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سی۔ احباب گرامی ذرا توجہ نال گل سننی، فرعون اعلان کر دیتا کہ جیڑا جیڑا بچہ پیدا ہو سی اس بچے نو ختم کر دیو، قتل کر دیو، بچیاں نو چھوڑ دیو۔ ایک اعلان کیتا، اچھے بولو کہیں کیتا، فرعون اعلان کیتا، اور قرآن نے الفاظ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ توجہ نال گل سننی، رب العالمین قرآن کتنی بڑی ساڈی رہنمائی کر رہا۔ فرعون اعلان کر دیتا بچیاں قتل کر دیو تے بچیاں چھوڑ دیو، لیکن اساں پتہ نہیں کہ رب جس نو اپنا نبی بنایا، رب خود ہی اپنے نبی دی خود ہی حفاظت فرمان والا ہے۔ قرآن نے الفاظ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی کوئی بندہ تکلیف نہیں پہنچا سکنا، کیونکہ نبوت بھی میں عطا کی تھی کہ محافظ بھی میں رب خود ہوں، میں خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ برادران اسلام، جدوں فرعون خدائی دعویٰ کیتا، موسیٰ علیہ السلام نے رب پیدا کیتا، آؤ موسیٰ علیہ السلام تے پھر او وقت آ گیا۔ فرعون نے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ختم کرانے کی کوشش کی تھی، جنہ لوگاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند سنگیاں نہ لیا تے پانی کی طرف ٹور پے، دریائے نیل کی طرف ٹور پے۔ جدوں دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں تے اگے دریائے نیل ہے، اگے دریا پہ موجہ مرینا، اگے دریانیاں موجہ نے تے پیچھے فرعونیاں فوجاں نے، اگے دریانیاں موجہ تے پیچھے فرعونیاں فوجاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں تے آپ نال چند بندے جا رہے ہیں، میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر کیوں پریشان ہے؟ یہ ہاتھ میں جڑا ڈنڈا نپے ہی نا، اس ڈنڈے زمین تے مارنا تیرا کام ہے، راہ کھول دینا میں رب دا کام ہے، ڈنڈا تو مار، تیرا پانی خود راستہ دے دے سی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا زمین تے ماریا، ڈنڈا زمین تے ماریا تے رب العالمین نے 12 راہ کھول دیتے، 12 راستے کھول دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سنگیاں نہ لے کے، بظاہر پانی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام واسطے وہ پانی دیوار بن گیا۔ کہ بن گیا؟ پانی دیوار بن گیا۔ فرعون سمجھا کہ میرے واسطے راہ بن گئے، آج پانی ماں راہ دے دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کلمہ دعا نال لے کے پانی وچوں گزر گئے، پانی راہ دے دیتا۔ پچھو جدوں فرعون اپنی فوج لے کے آیا، فرعون جو پانی وچ وڑیا وہی پانی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس واسطے راہ بنایا، فرعون دی واری آئی تے او پانی اکٹھا ہو کے فرعون غرق کر دیتا۔ فرعون کیا کر دیتا؟ غرق کر دیتا۔ برادران اسلام، آؤ جیڑے اس وقت نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال قوم موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ہدایت واسطے بڑیاں دعاواں منگیاں، انہوں نے بڑا پیار کرنے آئے، لیکن انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے جڑی عرض کی تھی وہ گل سنن والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں پانی جو پار ہوئے تے آپ اللہ نال ہم کلام ہون واسطے کوئی دور تے گئے، آپ واپس آئیں تے انہاں لوگاں ہی حضرت موسیٰ نے عدم موجودگی بھی پیچھے گائے نہ بچہ جمعیاں تے بچیاں اپنا خدا بنا گیا، بچے کے بنا گیا؟ خدا بنا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں واپس آئے، آپ پوچھا میرے قوم والے ہو کہ خدا عبادت نے لائے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آ گیا، تساں اس بچیاں اپنا کیوں خدا بنا گیا؟ کیوں خدا بنا گیا؟ توبہ کرو اللہ نہیں بارگاہ وچ، جھک جاؤ اللہ نہیں بارگاہ وچ، اے بچے خدا نہیں ہو سکنے۔ خدا ایک ہے جڑا میری بھی زندگی نہ مالک ہے تے تہاڈی بھی زندگی نہ بھی مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں انہاں نے ذرا ترتیب سننی، او لوگ جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واری ہے، انہاں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو توجہ نال آکھن لگے موسیٰ علیہ السلام اسا پتہ لگیا کہ تو کوئی دور تے ون کے گلا اللہ نال کلام کرے نا، ایک اللہ نال کلام کرے نا، انج کر کے اسی تا اللہ نے نبی بنساں یا اساں بھی نال کھڑ تے اس رب نال کلام کرا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، میں کوئی دور دے ون کے 70,000 پردیاں پیچھے
بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جڑے لوگ ہیں ان فوت ہو گئے. جنہاں آکھیا یا اللہ اے موسیٰ تو اللہ نال ہم کلام ہے اللہ تو کوئی دور تے آنا ساڑیاں بھی ذرا رب نال گلا کرا. فرمایا تسی نو ویکھ سکنے. امام فخر الدین رازی لکھیا کہ سوئی دے نکے نے کروڑوں حصے نالوں بھی تھوڑی اللہ تجلی پائی. موسیٰ برداشت نہیں کر سکے جڑے آپ نال گئے اور نے اپنی جانا بھی نہیں دکھا سکے. دنیا تو ٹوٹ گئے انہاں نہ انتقال ہو گیا. برادران اسلام اے او قومیں ان عجیب عجیب گلاں کیتیاں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے موسیٰ ساڈے کولوں نہیں پکنا ساڈے کولوں نہیں پکنا جی تو واقعی اللہ نا نبی ہے نا کہ سڈے واسطے ذرا پکی پکائے مال منگا لے پکیاں پکائیاں چیزاں منگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم نال بڑا پیار ہے. آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مہربانی فرما. میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا تیری قوم واسطے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اے میرے پیغمبر تو کیوں گھبرا رہا تو جنہاں نال پیار کرنا ہے تیرے پیار دی وجہ تو انہاں تے اسی بدلہ نہ سایہ کر دینے. پھر اللہ نے بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ منو سلوت تو رج گئے ہون ذرا انہاں واسطے فدعو لنا ربک یخرج لنا من بکلیا وکسایا وفومیا وعدسیا وبصلیا. کدائی اللہ انہاں واسطے پیاز بھیج دیتے کدائی اللہ انہاں واسطے ٹماٹر بھیج دیتے کدائی اللہ انہاں واسطے تھوم بھیج دیتا کدائی اللہ انہاں واسطے ادرک بھیج دیتی. کھاؤ لے کر میری ذات رو منو. اے اور شاطر قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو انہوں نے دسیا نا کہ تسی بیٹھ درود پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنا یا رب العالمین سیڑھ واسطے مختلف چیزاں آ گئیاں. پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے منع کیتا کہ اے میری قوم تساں ہفتے والے دیہڑے شکار نہیں کرنا. ہفتے والے دیہڑے بولو کہ کہنا ہفتے والے دیہڑے شکار نہیں کرنا. انہیں کیا کیتا اس قوم ایسی شاطر قوم ہے ایسی عجیب عجیب ہیلی سوچنے والی قوم ہے. انہیں کیا ٹھیک ہے اسی ہفتے شکار نہ کرنے یہ قوم جمعہ والے دیہڑے مان کے جتوں مچھلی ہونی ہے نا اتنے جا کے بننے چاڑا تاکہ اس بننے جا کے مچھلیاں اکٹھیاں ہوں تو اسی اتوارہ مانگی تو مچھلیاں اکٹھے کر گئے. رب العالمین نو انہاں لوگوں تے اتنا سخت غصہ آیا. میرے رب نے فرمایا تساں نے میرے پیغمبر کی گل نہیں منی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تسی سارے بندر تے بوجے بن گئے
یہ آج کل بیجے نا بندر یہ بنی اسرائیل بچوں ہیں یہ او شاطر لوگ ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ او قوم ہے یہ او یہودی قوم ہے میں دس جاؤں کہ انہاں اسلام بڑا بڑا نقصان پہنچایا نبی انہاں نال پیار کرنا یہ او لانتی قوم ہے کہ جنہاں اللہ نے نبیاں اپنے ہاتھ نال قتل کیتا اپنے ہاتھ نال نبیاں کو قتل کیتا ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جنہاں نے اپنے ہاتھ نال نبی نے جسم کو چیرا اللہ نے نبیوں کو تکلیفوں پہنچائیاں آج اے شاطر قسم نے لوگ اے یہودی لوگ آج آ کے اسرائیل پہ قبضہ کر رہے ہیں اسرائیل ایسی یہودی قومیں آ کے فلسطین بیت المقدس اللہ نے گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں اے او قومیں توجہ نال گل سنو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے دور اندر ایک بابا اس نے ایک بڑا امیر و کبیر بندہ اس نے ایک ہی پتر ہے انہاں ظالم قوموں میں جو ایک بندے اس بندے قتل کر دیتا رابیر اس نے نائے اس نے قتل کر دیتا راتی قتل کیتا تو سویرے آپ قاتل ڈھونڈن لگ گئے راتی اپنے ہاتھ نال قتل کیتا تو سویرے قاتل ڈھونڈن لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے آپ لگے پتہ نہیں کہ کیا قتل کیتا قاتل ڈھونڈو اللہ نے پیغمبر اللہ نے نبی ساری گلاں جانے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب فرمایا کہ اے میرے پیغمبر انہاں آنکھوں کے ایک گاں ذبح کرو کہ کرو گل پوری سننی ذرا انہاں اشارت انہاں نے عجیب قسم کی سوچ ہے یہودی نے جو سننی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ماں رب آکھیا کہ تسی ایک گاں ذبح کرو اب انہیں کیا جواب دیتا آکھا لگے اتتخذنا عضوا موسیٰ تو سڑنا مذاق کرے نا اے قرآن الفاظ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میرا رب حکم پہ دینا نے ایک گائے نو ذبح کرو اس گائے نو ذبح کر کے او دے جسم وچوں ایک ٹکڑا او جڑا بندہ قتل کیتا نے اس نے جسم نال ٹچ کرو نا او خود بول جائے گا میرا قاتل کون ہے خود بول پوچھی کہ میرا قاتل بولو میرا قاتل کون ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگیا آکھن لگے اتتخذنا ہزوا ساڈے نال مذاق کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مذاق نہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں نے اللہ دی پناہ منگنا کہ میں کہ نہیں جائے گا جو نہ ہو انجا دوستاں نے گرامی قدر پھر اگلی گل کی دیئے ٹھیک ہے موسیٰ اسی گائے نو ذبح کرے نیا قرآن دے الفاظ سنو میرا رب العالمین کے فرما رہا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھن لگے ٹھیک ہے جناب اسی گاں ذبح کرے نیا لیکن پہلے یہ دسو نا گاں کیڑی ہونی چاہیے ہن گلاں سنے ذرا غور نال آکھن لگے دسو گاں کیڑی ہوے گاں گبڑ ہوے بچی ہوے بڑی گاں ہوے کیڑی گاں ہونی چاہیے عجیب عجیب سوچا اگلی گل سنو قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی اور گل نہ دسنا چاہنا میرے رب العالمین نے فرمایا آخر جانے نے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها تو دسیا گیا نا بھائی درمیانی قسم کی چنگی گاں ہونی چاہیے کپڑ بھی نہ ہوئے تے بڈی بھی نہ ہوئے بات ٹھیک ہونی چاہیے پھر آخر لگے چلو جی گاں تو مل ویسی اور اگلا تکے الگائی نہ رنگ کے لوگی ذرا ہیلے تکے اپنے آپ بچانا سے ہیلے تکے اگر دسویں گائیں نہ رنگ کے جو رب العالمین نے فرمایا او میرے موسیٰ یہ توڑ کو گائیں نہ رنگ کچھ دینے انہاں دس دینا قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء بقرۃ
صاحب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو آج کل میں تیڑا مالا کوئی نہ جاننا زیادہ بہتر جاننا پیڑے لگنی کڑی گائیوں جی جنا سی آگے پتہ نہیں کیڑی جرسی کوئی نہ دینا نا آج صاحب وہ سنان نے جرسی ہوئے وہ نہ کہنا کہتے ہیں سنی گائیں کا رنگ کے جو ہوئے رب فرمایا کہ رنگ تو سنا پیڑا ہوئے پہلے کیا کہیا گاں ہوئے کہ جی اللہ فرمایا کہ بڑی بھی نہ آگے لے کہ بچی بھی نہ رہے گاں ذرا والو ہوئی چاہیے پھر پچھنا کہ رنگ کے جا اگلے آنکھا سنو پھر کیا کریں قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ادھر قرآن دی آیت سنو آخر لگے قال انه يكون انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها آخر لگے یا رب العالمین گائن رنگ دے پیڑا ہونا چاہیے گاں ہوئے کہ جی کہتے ہیں یہ جتنا ہوئے کہ جڑی ہاڑ والی ہوئے کہتے ہیں ہاڑ والی گاں نہ ہوئے پر تھکی چوٹی بھی گاں نہ ہوئے فرمایا وہ جی گاں نہیں کہ جڑی ہاڑ ہی نکلی ہوئی ہوئے یعنی اپنے آپ بچان واسطے اس قوم کتنے ہیلے کی یہ اور ظالم قوم ہے کہ جس ہمیشہ دین نقصان پہنچا آج یہ ظالم قوم فلسطین نے اندر آکے میرے نبی نے کلمہ پڑھنے والے غیرت مند قوم فلسطین وہ آج بھی بالخصوص امت مسلمہ بڑی پکار رہی اور میں کسی سوشل میڈیا واقف لوگ ہوں آج بھی وہ بالخصوص پاکستان نے لوگوں پر امید ہو کے بلا رہے ہیں حضور نے امت کا تو حضور نے بارگاہ میں پیش ہونا ساڑھے نال اس وقت ساڑھے نال وفا کا اظہار کرو ناراض نہ ہوئے میں کدی بھی گل سیاسی اسٹیج پہ نہ کرنا چاہنا لیکن میں لعنت بھیجنا ایسے سیاسیت ایسے بے غیرت والا میں لعنت بھیجنا جنہاں آکھیا پچھلی حکومت وچ جنہاں آکھیا بھائی یار پاکستان اسرائیل تسلیم کر کرنا چاہیے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو میں اشارہ کر رہا ہوں نام گرنا مناسب نہیں لیکن کم از کم اپنی گاہ کی تسان آخر لگے یار اسرائیل میں تسلیم کر کے دوں ایک تو ایڈا وڈا منہ جس نے منہ اشتہار بھی نہیں آ سکنا وہ آخر لگے یار پاکستان اسرائیل میں تسلیم کرنا چاہیے ایک دو پیڑی پکڑی آ آخر لگا جدوں ایک پہلا اسرائیل نہ پھر کم شروع ہوا نا آخر لگا کہ فلسطین مسلمانہ نرمی کرنی چاہیے اے ساڑھے مسلمان حکمران نے کہ جڑے کرمے نے نام دے اسلام دے پاکستان دے حکومت کر رہے ہیں انہیں نہ اسرائیل کے بارے میں اس قسم نہ خیال ہے دعا کرو قیامت آڑے دھاڑے اللہ انہیں نہ حشر بھی اسرائیل نہ فرماؤ اچھی آواز نہ بولو جو سبحان اللہ اگر کسی آپ کوئی سیاسی تکلیف ہے میں کسی نے نہ گینا پیا میں اسلام نہ ہوکا دینا پیا میں اے آگنا پیا کہ جڑا اسرائیل نہ پیار کرے نا دعا کرو اللہ قیامت آڑے دھاڑے اسرائیل ہے حشر فرماوے فلسطین اندر رب نہ او گھر ہے کہ جس گھر نے سامنے منہ کر کے میرے تے تواڈے نبی 27 مہینے منہ کر کے اودی نماز پڑھی بیت المقدس او قبلہ اول ہے او قبلہ اول ہے مسجد اقصی او اللہ نہ گھر ہے میرے بھائی ہر مسجد اندر اللہ برکت رکھی مسجد اقصی ہوئے کہ جس نے وچ بھی اللہ برکت رکھیاں تے باہر بھی اللہ برکت رکھیاں وجہ کیا ہے کہ اس مسجد اقصی بیت المقدس اندر اللہ نے نبی نے قیام گاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ذکر شروع تو کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا آج بھی جڑا مزار پاک ہے وہ فلسطین کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی پیدا ہوئے تھے فلسطین جہی ہوئی حضرت موسیٰ
بولو. اور حضرت داؤد علیہ السلام او اللہ نے پیغمبر کہ جنہوں نے مسجد اقصی نے فرش تے عام ٹائل نہیں بلکہ سونے نہیں ٹائلاں لائیاں نے. کیڑیاں ٹائلاں؟ سونے نہیں ٹائلاں لائیاں نے. اور اس قسم کا مٹیریل استعمال کیتا کہ کوئی لائٹ کی ضرورت نہیں. دیہڑی تے سورج کی روشنی رات پویا تے اس قسم دیاں اللہ نے پیغمبر کام کرایا کہ راتی لائٹ کی ضرورت نہیں پونی اور لائٹاں خود بخود چمکن لگ پونی ہیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام میرے بھائیو، حضرت سیدنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور مسجد اقصی او مسجد کہ جس مسجد اندر کم و بیش 1,24,000 نبی میرے نبی نے مقتدی بنے نے. معراج دی رات میرے نبی نے مسجد اقصی وچ نبی نو نماز پڑھائی. ماں دسو جس مسجد نے اتنی حیثیت ہے اسی مسلمان آج ویکھاں کہ اسرائیل اس تے قابل ہو اسی برداشت کر سکنے. تواڈے ذہن میں گل میں نہیں پیو سی بھئی ای معاملہ مولوی ہے نا. او میرے بھائی مولوی ہے نہیں، تساں نبی نے کلمہ کو نہیں پڑھیا. صرف میرا فرض ممبر تے بیٹھ کے نہیں، ہر کلمہ کو مسلمان نے دل وچ اسرائیل نال نفرت ہونی چاہیے. اور کم از کم اتنی بھی کوشش کرو نا اور کچھ نہ کر سکنے تے اسرائیل جڑی چیزاں بنائیاں انہاں بائی کاٹ کرو، جڑی مصنوعات ہیں انہاں بائی کاٹ کرو. اور اس مسجد اقصی کی میں گل سنان لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے جڑی مسجد بنائی مسجد بیت اللہ، مسجد حرام، خانہ کعبہ، جس میں ایک نماز پڑھنا اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. تسی نہ بولے آگے سبحان اللہ. اللہ سارا گن ونجے، میری دلی دعا اللہ سارا گن ونجے. اور جس مسجد اقصی کی میں گل سنان لگا ایک دوسری مسجد ہے فرمایا کہ جڑا بندہ اس وچ ایک نماز ادا کرے سی میرا رب 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. آج کل اسی تے ڈرنے نا مطلب گیا دتی ہو سی، لیکن کچھ اے جے دیوانے کی ہے نہیں جڑے ہن اوتھے پہنچے ہوئے نے. میرے بھائیو سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ ترقی وچ ہے. ایتھے جھوٹ بھی بڑا بولا جانا تے کئی کمیں یا گلاں بھی ہونیاں. سنو کسی مائی فلسطین کے اندر اس نے 2 بچے تے ایک اس نے خاواں دے. اس نے خاواں جدوں فلسطین اندر شہید ہویا نا اس ماں نے جذبے تے میں قربان جاواں، اس عورت نے جذبے تے قربان جاواں. اس جڑا اعلان کیتا واخر لگی میرا خاوند شہید ہو گیا، میرا خاوند شہید ہو گیا، اتنا جلدی شہید ہو گیا. ذرا دکھاؤ تے سے کہ نہیں میرے خاوند کنڈی گولیاں تے نہیں لگیاں، کہیں کنڈ تے نہیں دے گیا، کہیں کنڈی پچھلے گولیاں نہیں لگیاں. ماں تکاؤ کہیں میرے خاوند دی سینے تے کتنی گولیاں کھا دیاں. وہ آخر لگی میرے شوہر نامدار تو دنیا تو ٹور گیا، تو دنیا تو چلا گیا. اللہ 2 پتر عطا فرمائے. انشاءاللہ میں انہاں پتراں بھی مسجد اقصی تے قربان کرے سا. قربان نہ جاوی ہے کہ ماما دے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، بڑے دلیر لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے دلیریاں دکھانے ہو کہ نہیں پترا کے میدان جہاد کی بیٹھ کے تے بیٹھو نا. گلاں کرنیاں سوکھیاں کر کے نبھاونیاں بڑیاں اوکھیاں. ہر کوئی گلا کرے نا. اس واسطے مسلمان بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو. ٹائم تھوڑا جا اوور ہو گیا لیکن آج میں دسنا چاہنا کہ ساڈا فرض بننا کہ اس وقت کم از کم اسلام نال محبت ہوئے تے یہودی نال نفرت ہوئے اور کچھ نہ کر سکنے تے یہودی نے بنائی ہوئی چیزیں نال تے نفرت کرو نا. تواڈے گھر میرے مہمان آنا اسی فوراً جا کے آخر جی انہاں واسطے پیپسی گھن کے آؤ. یہ سب پتہ پیپسی یہودیاں بنائی، یہ کوک یہودیاں بنائی اور بہت ساری چیزاں ویکھو نا نٹ سب پتہ لگے نہیں کڑی کڑی مصنوعات ہیں. میں شارٹ چیز دسنا وا کم از کم انہاں چیزاں نال تے بائی کاٹ کرو. کوئی تے نقصان ہونا چاہیے نا، کوئی اپنی محبت کا اظہار کرو نا. صرف یہ نہیں کہ میری تقریر سن کے ایک گلا دے باقی آج وہ اتنے ٹائم گر گیا میں کو اپنی ذاتی گل نہ پہ کریں، میں کل اسلام نہیں پہ کرے نا. دعا کرو اللہ سا اسلام نال محبت نصیب فرمائے. اللہ دعا کرو نا فلسطینی نہیں جڑی شہید ہو گئے اللہ انہیں شہداء کی قربانی قبول کرے. کہ جڑے امریکہ دے لانتی ملک انہوں نے حمایت پہ کرنے دعا کرو اللہ اسرائیل
دہشت گرد ملک تباہ کرے کہ اللہ امریکہ بھی تباہ کرے. میں پھر آکر لگا جڑے ساڑھے پاکستان اندر ساڑھے حکمران پہ لائق جڑے اس وقت کی اسرائیلی حمایت میں جن دعا کرو اللہ صاحب اپنے اکھر میں عشر دکھاوے. دعا کرو اللہ صاحب اپنے اکھر میں عشر دیکھنے میں توفیق دے. کم از کم پتہ دے لگی نا جنہاں اسلام نے نفرت کی تھی اسلام نے کتنا بڑا کا نشان بنایا. اس واسطے میں گوڑیاں گلہ کرنا پیا اور میں کوئی عام نہیں کہ خطابت میں جوڑ پہ بیٹھانا میں دل لیے گلہ پہ کرنا. دعا کرو اللہ سن کے آسان علی توفیق نصیب فرمائے. جتنے میرے شہر کے دکاندار ہو جتنے دکاندار ہو میری سارا کے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے اپنے دکان اندر اسرائیلی مصنوعات ختم کرو. آپ کو انشاءاللہ میں ہاتھ نہ جانا چاہنا لیکن اتنا دسنا چاہنا کہ سارے لوگ بیٹھے ہو ہر فیلڈ نہ اٹیچ لوگ بیٹھے ہو جڑی اسرائیلی مصنوعات خود بھی منع کرو. کوئی گل نہیں یار اسلام میں چکر 2-4 ہزار نقصان ہو گیا تو کوئی گل نہیں شاید اس نے صدقے نہ اللہ کئی اور لکھاں عطا فرما دے. جی کم از کم جس وقت میرا پیغام ہے انشاءاللہ قاری صاحب میرے کلپ کٹ کے لوگوں نے سامنے پیش کرے سن تاکہ جس وقت میری آواز پہنچے میں ہر جگہ پہ پہنچا رہا ہوں کہ کم از کم اسرائیلی مصنوعات کا ساڑھا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اللہ پاک عملی توفیق نصیب فرمائے. مختصر یہ 2-3 اعلان پھر اس وقت سنتا ادا کریں گے. 5 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز شاہ بمقام جامع مسجد گلزار مدینہ ڈوگرتا محفل بڑی 11ویں شریف منعقد ہو رہی جس کے اندر خصوصی بیان پیر طریقت رابر سے حضور قبلہ پیر فیصل احمد مہروی صاحب میرا شریف آپ فرمائے سن سارے احباباں اس محفل پاک کی دعوت ہے. اور 21 تاریخ یعنی کل بروز ہفتہ بعد از نماز عصر تا نماز شاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دودیال ڈھوک جنوال اتنے محفل میلاد مصطفیٰ اور مدرسے اندر دسار فضیلت کا پروگرام ہے جس محفل اندر مصر تو قاری صاحبان تشریف لے کے آ رہے رجا ایوب صاحب عبدالعادی صاحب اور خصوصی شرکت اور دعا پیری طریقت رابر حضور قبلہ پیر شہزادہ مہروی صاحب آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں. پیر سی عبدالرزاق شاہ صاحب پیر عبدالرزاق صاحب چوکھنڈی والے ان تشریف لے کے آ رہے ہیں اور خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا محمد نثار احمد نوری صاحب انہوں نے بیان ہوسی اس محفل پاک کی سارے احباب شرکت. اور آخری اعلان بڑی 11ویں شریف اور سے پاک پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب کا مقام آستانہ علی مکھڑ شریف 27-28 اکتوبر بروز جمعہ افطار 11 ربیع الثانی یہ عرش پاک ہو رہا ہے. بڑی 11ویں محفل بھی ہو رہی سارے احباب اتنی بھی شرکت کی دعوت ہے. اور انشاءاللہ ساڑھی مسجد اندر جڑی ماہانہ بڑی 11ویں شریف ہونی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بعد نماز مغرب تا نماز شام منعقد ہوسی سارے احباب اس سے بھی شرکت کی دعوت ہے.